اگر اسکول سے چھٹی نہ ملتی ہو تو جمعہ کیسے پڑھیں؟ اسکول میں رہنے کی وجہ سے جمعے کی نماز قضا ہو جاتی ہے، یہاں اسکول اسلامک نہیں ہے تو چھٹی نہیں ہوتی، تو اب جمعے کی نماز کی ادائیگی کیسے کریں گے، یا پھر ظہر کی نماز پڑھیں گے؟ محمد حمزہ اتر پردیش سے۔ بھائی جمعہ چھوڑنا جائز نہیں ہے، اسکول میں رہنے کی وجہ سے جمعے کی نماز قضا ہو جائے تو ایسے اسکول میں آپ کے لیے جاب جائز نہیں ہے، کیونکہ جمعے کی نماز اگر آپ پڑھ سکتے ہیں، مسجد موجود ہے، تو کسی صورت میں آپ کے لیے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ انتظامیہ سے پہلے سے بات کر لیں، بھائی جمعہ تو ہمارے ہاں جماعت سے پڑھنا ضروری ہے، ہم اس میں نہیں آپ کے ساتھ کمپرومائز کر سکتے، بلکہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسا کوئی قانون پاس کروائیں اکثر جمع ہو کر کہ بھئی یہ جمعہ اور یہ سب چیزیں تو دیکھیں، عید کے دن بھی تو چھٹی ملتی ہے نا، کہ بھئی ہمارے ایک دن ہے، سال میں ایک دن آتا ہے عید کا، وہ کام کا ڈے نہیں ہوتا ہمارا، تو اس میں اکثر ملکوں میں مسلمانوں کو چھٹی ملتی ہے، تو جمعے کی نماز کے لیے بھی مسلمانوں کو چاہیے کوئی قانون سازی کی کوشش کریں، حکومت سے پرمیشن لیں، پہلے سے ایگریمنٹ۔ بہرحال اگر آپ جمعہ پڑھ سکتے ہیں، استطاعت ہے، اس کے باوجود آپ نہیں پڑھ رہے صرف اسکول کی وجہ سے، تو آپ سخت گناہ گار ہوں گے۔ تلاوت سنتے ہوئے ہوم ورک کرنا کیسا ہے؟ کیا ہم قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہوئے اسکول کا ہوم ورک کر سکتے ہیں یا نہیں؟ محمد اویس خان علی گڑھ سے۔ بھائی نہ کریں آپ، یہ قرآن کی بے ادبی ہے، بہتر یہی ہے کہ یا تو قرآن سنیں یا ہوم ورک کریں۔ کیا علم پھیلانے والے پر رحمتیں برستی ہیں؟ ایک حدیث کے بارے میں سنا تھا کہ جو شخص خیر کی بات سکھاتے ہیں اس پر اللہ فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں، کیا اس طرح کی کوئی حدیث ہے؟ محمد صاحب پانامہ سے۔ جی ہاں، حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، بہت سے علماء نے اس کی تصحیح کی، اگرچہ بہت سو نے ضعیف بھی قرار دیا ہے، لیکن بڑے بڑے محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس میں الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی معلم الناس الخیر کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگوں کو خیر کی باتیں سکھاتا ہے، اللہ اس کے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ عالم کی فضیلت ایک عام عبادت گزار پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم پر۔ تو علم کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور خاص خیر کی بات پھیلانے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ داڑھی منڈانے اور کاٹنے کا کیا ایک ہی حکم ہے؟ مجیب الرحمن امریکہ سے۔ کیا داڑھی کا منڈوانا یا تھوڑی سی شیو بنانا کہ وہ نظر آتی ہو، کیا ان دونوں کا گناہ ایک ہی ہے یا پھر تھوڑی بہت داڑھی رکھنے کا ثواب ملے گا؟ داڑھی ایک مٹھی سے کم کرنا اور یا مکمل شیو کر دینا دونوں کبیرہ گناہ ہے، یاد رکھیں، کیونکہ یہ تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت میں سے ہیں، ان میں ایک داڑھی بڑھانا بھی آپ نے بیان کیا اور مونچھیں گھٹانا بھی۔ مونچھیں کتنی گھٹائی جائیں؟ کم از کم اتنی کہ ہونٹ کا بالائی کنارہ کھل جائے، اور داڑھی کو کتنا بڑھایا جائے؟ کم از کم اتنی کہ ایک مٹھی ہو کم از کم۔ ابھی میری بھائی سعید انور سے ملاقات تھی 2-4 دن پہلے، ایک بڑا زبردست انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا تو مجھے یاد آ گیا داڑھی کے حوالے سے۔ وہ کہنے لگے، مجھ سے ایک صاحب ملے سعودی عرب میں، وہ کہنے لگے کہ ان کی ماشاءاللہ بہت بڑی داڑھی تھی، اچھی بات ہے، بڑی داڑھی رکھنا تو زیادہ ثواب کا کام ہے، لیکن انہوں نے بھائی سعید انور پہ اعتراض یہ کیا کہ آپ کی داڑھی ایک مٹھی سے زیادہ کیوں نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بھائی سنت ایک مٹھی سے زیادہ، ہمارے علماء کا فتویٰ یہ کہ کاٹ سکتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں انہوں نے اعتراض کیا کہ دلیل کیا ہے کہ ایک مٹھی سے زیادہ داڑھی جو ہے نا آپ کاٹ سکتے ہیں، تو دلیل کیا ہے؟ داڑھی کی کوئی لیمٹ نہیں ہے، تو مکمل بس بڑھانے کا حکم ہے حدیث میں، عاف اللحا، داڑھی بڑھاؤ۔ تو یہ سعید انور کہتے ہیں کہ میں تو چونکہ عامی آدمی ہوں، عالم تو نہیں ہوں، تو ہم کہتے ہیں ہم تو پھر عامیانہ انداز سے ہی دلائل دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے ان کو دلیل دی، میں نے بتاؤ شریعت کا کوئی ایسا حکم ہے جس کی کوئی لمٹ نہ ہو؟ مثال کے طور پر زکوٰۃ ہے، وہ 2.5% ہے، اب کوئی کہے میں 3.5% دوں گا، تو بھائی ٹھیک ہے دے دو، لیکن واجب 2.5% ہی ہے۔ نمازیں پڑھنا اچھا کام ہے، لیکن لمٹ کیا ہے؟ 5 نمازیں فرض ہیں، اس کے علاوہ غریبی ہے، آپ پڑھتے رہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح صدقہ فطر کی ایک لمٹ ہے، تو رمضان کی روزوں کی ایک لمٹ ہے، بھائی 1 مہینہ تو واجب ہے، اس کے علاوہ آپ کی مرضی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ شریعت کا کوئی ایک ایسا حکم ہے جس کی کوئی لمٹ ہی نہ ہو، تو داڑھی کی بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بڑھاتے چلے جاؤ، کوئی لمٹ ہی نہیں ہے اس کی؟ تو یہ بات عقل کے خلاف ہے۔ تو کہتے ہیں وہ بالکل خاموش ہو گئے۔ نہ صرف یہ کہ حالانکہ وہ عالم تھے، عرب میں تھے، یا شاید پاکستانی تھے، جو میرا خیال ہے پاکستانی تھے، وہاں گئے ہوئے تھے، تو چونکہ ان کی کنورزیشن شاید اردو میں ہوئی ہے یا انگلش میں ہوئی ہے، تو وہ عرب میرا خیال ہے نہیں تھے۔ تو کہہ رہے ہیں وہ بڑے متاثر ہو گئے انہوں نے، اور پھر ماشاءاللہ ان کی دعوت پر انہوں نے تبلیغ میں وقت بھی لگایا۔
تو بعض دلیلیں ایک عامی آدمی کے ذہن میں ایسی آ جاتی ہیں کہ وہ پیچیدہ بحث کو بڑا سمیٹ دیا جاتا ہے. تو کم از کم ایک مٹھی، جیسے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ ایک مٹھی سے زائد بال کاٹ دیا کرتے تھے. اگر یہ عمل ناجائز ہوتا تو باقی صحابہ اس پر اعتراض کرتے. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ کم از کم ایک مٹھی رکھنا واجب ہے، اس سے کم کسی سے ثابت نہیں ہے. اور اس لیے بھی ایک مٹھی سے کم کرنا حرام ہے کہ حدیث میں داڑھی رکھنے کا حکم نہیں ہے. بخاری مسلم کی حدیث میں اعفوا اللحیٰ، داڑھی بڑھاؤ، تو اس سے کم داڑھی بڑی بھی نہیں ہوتی. تو اس لیے داڑھی کاٹنا یعنی ایک مٹھی سے کم کرنا یا بالکل ہی شیو کر دینا، دونوں حرام ہیں، ناجائز ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ دونوں میں بڑا گناہ کون سا ہے. تو بالکل شیو کرنے سے بہتر ہے کہ چلو فی الحال چھوٹی رکھ لے. تو یہ دو وجہ سے اس سے کم ہے. ایک تو اس لیے کہ اس میں عورت سے مشابہت بہرحال ختم ہو جاتی ہے، اس لیے بھی. اور دوسرا اس لیے کہ اس میں اس بات کا چانس ہے کہ جب اتنی بڑھا لی ہے تو اللہ امید توفیق دے گا کہ آئندہ بھی تھوڑی سی بڑھا لے گا. تو بالکل ہی شیو کرنے سے بہرحال بہتر ہے کہ بڑی نہیں رکھ سکتا تو کم از کم فی الحال چھوٹی رکھ لے، لیکن نیت یہ کرے کہ انشاءاللہ میں بعد میں بڑھا لوں گا. کیا پہلی بیوی کو 4 شادیوں کا بتانا ضروری ہے؟ اوہ شعیب صاحب نے انڈیا سے پوچھتا ہے، بہت ڈینجرس. کیا پہلی شادی کرنے سے پہلے بیوی کو بتا دینا چاہیے کہ میں 4 شادیاں کروں گا؟ کیا یہ بتانا ضروری ہے یا پہلے سے بتائے بغیر بھی 4 شادیاں کر سکتے ہیں؟ بھائی اگر دوسری شادی کر رہے ہیں اور پہلے سے ایک بیوی موجود ہے تو اس کو تو دھوکہ دینا بالکل جائز نہیں ہے. بعض لوگ دوسری کر رہے ہوتے ہیں، اس کو نہیں بتاتے کہ میرے نکاح میں پہلے سے بیوی موجود ہے. وہ تو یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ وہ آپ کی پہلی بیوی ہے، تو اس کے ساتھ آپ دھوکہ نہ دیں. لیکن اگر آپ نے ایک شادی کر لی ہے بغیر بتائے تو مرد کو 4 کا اختیار ہے، آپ کر سکتے ہیں. مزید 3 بشرطے کہ سب کے حقوق پورے کریں، عدل کریں. تو پہلے سے بتانا ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ کے دل میں اگر پہلے سے 2-3 شادیوں کا ہے تو بتا دیں تو زیادہ اچھا ہے. اس کا ایک نقصان ہوگا، ایک فائدہ ہوگا. نقصان یہ ہوگا کہ پہلی بیوی آپ سے شادی کرے گی نہیں، یہ آپ کو نقصان ہوگا. وہ کہے گی بھائی میں کہیں اور کروں گی. فائدہ یہ ہوگا کہ پھر جو عورت بھی آپ سے شادی کرے گی وہ پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہوگی. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب دوسری شادی آپ کریں گے تو آپ کو ہیلمٹ پہننے کی ضرورت نہیں رہے گی اور آپ گھر میں ہیلمٹ پہنے بغیر بھی انشاءاللہ داخل ہو سکیں گے. گھر میں کوئی چھوٹی موٹی چوٹیں تو پھر بھی آئیں گی، کوئی بڑی چوٹ انشاءاللہ نہیں آئے گی کہ کوئی سرور پہ کوئی ڈنڈا ونڈا لگ جائے، کوئی ایسا انشاءاللہ نہیں ہوگا آپ کے ساتھ.